ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یعمل سوءا یجز بہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنے کے اخروی نقصانات بھی ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ ہر گناہ کے اوپر دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں، آخرت میں بھی سزا ملتی ہے اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں تفصیل بتائی ہے کہ گناہوں کے دنیا میں نقصانات کیا ہیں۔ ان میں سے ایک نقصان تو یہ کہ دل پریشان رہتا ہے۔ آپ کسی بندے کو دیکھ لیں جو جھوٹ بولتا ہو یا کسی سے حسد کرتا ہو یا کسی غلط تعلقات میں پھنسا ہو، دل بے چین ہوگا۔ حالانکہ اس کے پاس مال پیسے کی بہتات ہے، جو چاہتا ہے کھائے، جو چاہتا ہے پیے، جہاں چاہتا ہے سوئے، دل پریشان۔ خود زبان سے بھی کہے گا کہ جی ظاہر میں سب کچھ ہے، دل پریشان ہے۔ دراصل سکون روٹھ جاتا ہے، اس کے نکال لیا جاتا ہے اس کے دل سے۔ ڈپریشن، ٹینشن، ہر وقت اسی کا مریض بنا ہوتا ہے۔ زندگی پرسکون نہیں ہوتی، بلکہ ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل لے کے لیٹا ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ نیک بندہ تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے، یہ بیچارہ دن میں کئی دفعہ جیتا ہے، کئی دفعہ مرتا ہے، ایسا پریشان ہوتا ہے، اور خود کہتا ہے اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک اور وجہ گناہوں کی وجہ سے جو پیش آتی ہے کہ عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ چنانچہ انسان اگر بد نظری کا ارتکاب کرے، تہجد کی توفیق نہیں ملتی، تکبیر اولیٰ کی توفیق نہیں ملتی، مسنون دعائیں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوں گی، موقع پہ پڑھنی یاد نہیں آتی۔ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ ہمیں ایک حافظ قرآن نوجوان ملا، کہنے لگا حضرت حفظ قرآن کیا ہوا تھا 9 سال میں، کبھی ناظرہ بھی قرآن ختم نہیں کیا۔ توفیق چھن جاتی ہے، فجر کی توفیق نہیں ملتی، قضا ہو جاتی ہے، آنکھیں نہیں کھلتی، الارم لگا لگا کے رکھتے ہیں، الارم بھی بند کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کیا یا نہیں کیا۔ تو ایک گناہوں کا یہ بھی وبال کہ نیک عمل کی توفیق چھن جاتی ہے، دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، بس ہاتھ اٹھائیں گے اور آدھے منٹ کی دعا، رونا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آنکھوں میں قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ بے برکتی ہوتی ہے زندگی میں، جو کام میں ہاتھ ڈالو وہی ادھورا، کوئی کام سمٹتا نظر نہیں آتا، ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔
وہ جی بڑے لوگ بچی کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں، دوبارہ رابطہ کوئی نہیں کرتا۔ وہ جی بچے کا کوئی بزنس کا سبب نہیں بن رہا، یوں لگتا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود کام سمٹتا نظر نہیں آتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے، نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت۔ اب 22 سال کا نوجوان ہو اور شکایت کرے جی کہ مجھے لو بیک پین ہے، تو یہ بے برکتی کے سوا اور کیا ہے؟ 18 سال کا نوجوان، حضرت بیٹھتے ہوئے اٹھتا ہوں آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں صحت میں برکت ہی نہیں رہی۔ تو نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت، نہ رزق میں برکت۔ جتنے گھر کے افراد ہیں سب کے سب کمانے والے، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اس کو بے برکتی کہتے ہیں۔ تو گناہوں کے وبال، ایک وبال یہ بھی ہے کہ نعمتیں زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خود کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے، آج ایک وقت ہے کہ لوگوں کو لاکھوں دینے ہیں۔ ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے اللہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ تو آخرت میں تو جو سزا ملے گی وہ تو اپنی جگہ، دنیا میں ہی ان گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں ہوتی ہیں انسان کے سر پر۔ اس لیے ان گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان ان سے توبہ کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ بھی کریں اور اللہ بھی راضی رہے۔ با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، یہ نہیں چلتا، ایک کا بن کے رہنا پڑتا ہے۔ گناہ کی مثال کینسر کی سی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے کاٹ دیا جائے، اس کے سوا دوسرا حل نہیں ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ کینسر پھیلے گا، موت کا سبب بن جائے گا۔ بالکل اسی طرح گناہ کی یہی مثال کہ اس کا ایک حل ہے کہ توبہ کر کے گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اگر نہیں تو اس کی ظلمت ایسے پھیلے گی کہ بالآخر انسان روحانی موت مر جائے گا۔ گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی طرح کمزور ہوتی ہے۔ انسان ابتدا میں گناہ کو چھوڑنا چاہے تو بڑے آسانی سے چھوڑ دیتا ہے، لیکن کرتا رہے تو پھر گناہ کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ جیسے جہاز کا لنگر ہوتا ہے، اینکر آف دی شپ، شپ کو اینکر سے باندھ دینا، وہ ہلنے نہیں دیتا اس کو۔ یہ گناہ کی عادت ایسے پختہ ہو جاتی ہے بندے کو پھر ہلنے نہیں دیتی۔ عطا ابن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ مجھے الہام فرمایا، عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جس سے مخلوق دیکھتی ہے، اس کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہو؟ 3 سال کا بچہ بھی پاس ہو تو فحش حرکت کرنے سے گھبراتے ہیں، اور اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کی اتنی بھی قدر نہ کی، اتنا بھی لحاظ نہ کیا۔ تو گناہوں کے اپنے اثرات ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر ایسا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں. مختلف چیزوں کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے. آگ گرم ہوتی ہے، برف ٹھنڈی ہوتی ہے، پانی گیلا کرتا ہے. اب کوئی بندہ کہے جی کہ میں پانی میں بھی رہوں گیلا بھی نہ ہوں، بھئی کیسے ہوگا؟ آگ کے پاس بھی بیٹھوں گرمی بھی نہ آئے تو آگ کیسی؟ جی برف ہاتھ میں پکڑوں ٹھنڈی نہ لگے، بھئی برف کیسی؟ تاثیر ہے اس کی. جس طرح ہر چیز کی مادی طور پر تاثیر ہے، اسی طرح گناہ کی یہ تاثیر ہے کہ بندہ کا دل پریشان رہتا ہے. جو نوجوان اپنے آپ کو الٹے تعلقات میں پھنسا لیتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی. فیملی کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھائیں گے، الگ کمرے میں بیٹھے ہوں گے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہے گا. یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کا وبال ہے، یہ گناہوں کی ظلمت ہے. اسی لیے اردو زبان میں ڈپریشن کے لفظ کو اسی طرح استعمال شروع کر دیا گیا. اس کا ترجمہ نہیں ہے کوئی. یہ ٹینشن کا لفظ، ڈپریشن کا لفظ، اینگزائٹی کا لفظ، یہ اردو زبان کے الفاظ نہیں ہیں. جن لوگوں نے زبان بنائی تھی اگر اس وقت یہ کیفیتیں ہوتی تو وہ اس کا بھی کوئی نام رکھ دیتے. اس کا مطلب ہے ہمارے اکابر کی زندگیوں میں یہ کیفیتیں تھی نہیں. یہ نئے دور کی چیزیں ہیں. جب سے گناہ عام ہوئے ہیں یہ تب سے ہیں. اسی لیے دوسری زبان کے لفظ ہم نے اپنی زبان میں استعمال شروع کر دیے. اور آج کل ڈاکٹروں کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے. جس بیمار کی بیماری سمجھ میں نہ آئے کہتے ہیں ایکیوٹ ڈپریشن ہے. آپ کو تو بڑی ٹینشن ہے. بھئی ٹینشن دنیا میں کس کو نہیں ہے؟ جس کو دیکھو. سبحان اللہ، جس عورت کو دیکھو ماشاء اللہ tension.com اس کا نام ہوگا. تو یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں کہ ذہن پریشان ہوتا ہے، ذہن میں سکون نہیں ہوتا. عجیب بات ہے کہ زندگی کی جتنی سہولیات آج ہمیں حاصل ہیں اس سائنسی دور میں، اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں تھی. جو مشروبات آج ملتے ہیں، جو مختلف طرح کے کھانے آج نصیب ہوتے ہیں، جیسی تیز رفتار کمفرٹیبل سواریاں آج ہمیں حاصل ہیں، یہ پہلے نہیں تھی. ہمارے اکابر تو سردی گرمی برداشت کرتے تھے، خشک روٹی کھا لیتے تھے، سالن نہیں ہوتا تھا، سفر میں مشقتیں ہوتی تھیں. ہمیں تو اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں. لیکن عجیب بات کہ ان تمام سہولیات کے باوجود جتنی اللہ تعالیٰ کی شکایتیں آج ہیں اس سے پہلے نہیں تھی. جس کے دیکھو اس کی زبان پہ شکوہ. بیٹے کو نوکری نہیں ملی، بیٹی کا رشتہ نہیں آیا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا. بھئی اللہ تعالیٰ کے شکوے ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے اور شکوے اللہ کے. عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ عطا میرے بندوں کو کہہ دو تمہیں ذرا کوئی پریشانی ہوتی ہے تم اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے فوراً میرے شکوے شروع کر دیتے ہو، جبکہ تمہارا نام اعمال گناہوں سے بھرا میرے پاس آتا ہے. میں فرشتوں کی محفل میں تمہارے شکوے تو نہیں کیا کرتا. میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم.
میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں. اب پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا. آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقے، ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے. ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے. دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ. گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد. آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، چپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. وہ کون ہے؟ اللہ. محمد رویت بنور طینته، محمد رویت بنور طینته. ارے ہمارا ننھا موسیٰ اتنا رو کیوں رہا ہے؟ ابھی امی آ جائیں گے. اسماعیل ذرا وہ بیبی پاؤڈر کا ڈبہ لے آؤ. کیا ہوا؟ پاؤڈر کا ڈبہ کہاں ہے؟ عائشہ ہم اس پاؤڈر کا استعمال نہیں کریں گے. ارے وہ کیوں بھلا؟ عائشہ ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اور ہماری ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. کتنے خوش ہیں ہم لوگ. تو آج اسماعیل بڑی سوچ بوجھ کی بات کر رہے ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ عائشہ دیکھے نہیں، ایسے ہماری طرح ننھے بچے کو یہ لوگ مار رہے ہیں. کون لوگ؟ اور اس میں پاؤڈر سے کیا؟ وہی لوگ جو انسانیت کے دشمن ہیں. پاؤڈر ہی نہیں، میں تو آج کے بعد ان کی کمپنیز کے چاکلیٹس، ان کے کمپنیز کے سافٹ ڈرنکس کچھ بھی نہیں کھاؤں گا پیوں گا. اب سمجھی. اسماعیل تم انسانیت کے دشمنوں کی کمپنیز اور ان کے سامان کی بات کر رہے ہو نا؟ تمہاری بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. نہیں عائشہ، جن چیزوں کی مدد سے ان کو فائدہ پہنچتا ہو، جس سے بے گناہوں کا قتل کرنے میں انہیں مدد جاتی ہے، اسے بھلا ہم کیسے استعمال کریں؟ ہاں سوچو، اگر ایسا ظلم ہم پر ہو تو؟ ہاں پھر کیا تب بھی ہم ان چیزوں کا استعمال کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تم ٹھیک کہتے ہو اسماعیل. ہم اپنے اس عمل سے بے گناہ معصوم اور مظلوموں کی مدد کر سکتے ہیں. آؤ ہم ابو سے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، لیکن ہمیں دوسری کمپنی کی چیزیں اچھی بھی تو نہیں لگتی. وہ معصوم بچے اپنی جان گنوا رہے ہیں، تو کیا ہم اتنی چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ ضرور دے سکتے ہیں. چلو آج ہی سے ہم ان کمپنیز کے پاؤڈر، سافٹ ڈرنکس اور چاکلیٹ وغیرہ جو کسی کو غلط کام کرنے میں فائدہ پہنچاتی ہے، اسے اپنے گھر کبھی نہیں لائیں گے. اللہ ہم سے کتنے خوش ہوں گے نا، کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. ہاں، اور اس انسانیت کو بچانے کے کام میں ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو اللہ قبول کرے. چلو ابو سے کہتے ہیں. ایک منٹ عائشہ، میرے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی ان چیزوں کا آج ہی سے استعمال بند کر دیں جن سے انسانیت کے دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہو. بالکل ابھی سے. پھر ملیں گے. اللہ حافظ. محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد
ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق Okay, let's begin. We stand up straight and face our feet towards the Qibla. Arms on our sides and head up, we fix our eyes on the prayer mat. We're about to begin Salah, so no more fidgeting. We raise our hands to our ears. Allahu Akbar. Our palms face the Qibla. We place our right hand over the left and rest them both just below our belly button. We place 3 fingers on the wrist. The thumb and small finger wrap around the wrist. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Now, while standing, we pray Surah Fatiha first, and then another surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. We now bend down into ruku. Allahu Akbar. Clasping our knees, we look down between our feet. Our fingers should be spread out. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. Our back, head and legs should be straight. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. After ruku, we stand up straight again, but this time we leave our palms down, facing the body. We are now about to go into sujood. Allahu Akbar. Knees first, then our hands, then the nose, and then the forehead. We must keep our hands in level with our ears and away from our face. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. The feet should be upright, toes facing the Qibla. Your thighs must not touch your stomach. Both arms must stay off the ground. We rise from sujood in reverse. First our forehead, then our nose, and then our hands. Allahu Akbar. We then sit on the floor with our right foot straight and our left foot sitting horizontal. Now back down again for the second sujood. Allahu Akbar. Don't forget the order. Hands, nose, forehead. Good. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Now we stand up to our original position. Allahu Akbar. Just as before, we again recite Surah Fatiha. After Surah Fatiha, we recite a second different surah. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. It is now time for the second ruku. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. When sitting, the feet are always in this position. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. In sujood, the feet remain like this. Now, when we come up from sujood, we remain seated, placing our hands on our thighs. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Finally, to end salah, we look to our right shoulder so that our cheek can be seen to those behind us. السلام عليكم ورحمة الله. And then we turn our head to our left shoulder. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, salah is now complete. We can now make dua and ask Allah for anything we want. दोस्तों, एक व्यक्ति नई चमचमाती हुई कार लेके अपने घर पर पहुंचा। उसने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को वो कार दिखाई कि बेटा, मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी कार लेके आया। बेटा बाहर दौड़ा दौड़ा गया, उसने कार को देखा। थोड़ी देर बाद जब उसके माता पिता बाहर आए तो उन्होंने देखा वो बच्चा नई कार पर पेन से स्क्रैच कर रहा था। ये देखते ही उसके पापा को बहुत गुस्सा आया और उस बच्चे के गाल पर उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बच्चा बहुत कमजोर था। थप्पड़ की मार से वो बच्चा बेहोश हो गया और अस्पताल में उस बच्चे की मौत हो गई। पिता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो बार बार सोच रहे थे कि अगर बच्चा गाड़ी पर स्क्रैच नहीं करता तो शायद वो उसे थप्पड़ नहीं मारते। पिता को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। जब वो घर गए, अचानक उनकी नजर जब कार के स्क्रैच पर पड़ी, उन्होंने गौर से देखा तो उस कार पर अंग्रेजी में लिखा था, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, आई लव यू पापा। ये सुनने के बाद उसके पिता के होश उड़ गए। दोस्तों, मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि प्यार हमेशा रिश्तों से करना चाहिए, चीजों से नहीं, क्योंकि चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन साबिक़ुल
حافظه محمد ثابت الميثاق